سب سے پہلا حق، اور میری یہ خواہش ہے کہ ان 5 حقوق کو سمجھنے میں آپ میرا ساتھ دیں۔ سب سے پہلا حق، اس قرآن پہ ایمان لاؤ کہ یہ جس حالت میں نازل ہوا اسی حالت میں موجود ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، نہ اس میں نقص ہوا ہے، نہ زیادتی ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک زیادتی ہو سکتی ہے۔ ایک کلمہ تو کیا، ایک شوشہ بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آیا لوگوں نے مسلمانوں کا ایمان کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ لکھ دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کے درمیان لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے ہیں، بات تو غلط نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تبدیلی برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جب یہ نسخہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو مسلمان چیخ اٹھے کہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی کلام ہے، جس میں معمولی بھی رد و بدل کیا جا سکتا ہی نہیں، اور کرنے والا اور جائز سمجھنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اضافے کو کہنے والے نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہا بات تو اچھی ہے لیکن اللہ کی کلام توقیف ہی ہے، جو آسمان سے نازل ہوئی اس کو قرآن کہتے ہیں، جب اللہ نے یہ نازل نہیں کیا تو اس کو قرآن میں نہیں ہم لکھ سکتے۔ ایک مسلمان پہ واجب ہے ایمان رکھے، جس حالت میں قرآن اترا تھا اسی حالت میں قرآن باقی ہے، اور جب تک اللہ نے چاہا باقی رہے گا، اس میں نہ تغیر ہوا ہے نہ ہو سکے گا۔ دوسرا اس کا حق، اس قرآن مجید کو پڑھا جائے اس انداز سے جس انداز سے یہ نازل ہوا۔ میں چند لمحات کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا، اس حق کو ادا کیا؟ آج انگلش بولتے وقت ہمیں غیرت آتی ہے، رائٹنگ کو ورائٹنگ کو کہہ دے تو کہتے ہیں یہ دیہاتیوں کی بولی بول رہا ہے۔ غیرت آتی ہے اس کو۔ یہ نالج کو کنالج پڑھ لے تو کہتے ہیں اور پینڈو انگلش بول رہے ہو، اس سے فاتحہ سن کے دیکھو اس کی فاتحہ کیسی ہے۔ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا جس انداز میں نازل ہوا، جس انداز سے صحابہ نے پڑھا، یہ حق ہے۔ کس انداز سے نازل ہوا؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے ترتیل کے ساتھ اس کو نازل کیا، اور حکم کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیارے پیغمبر آپ بھی ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کیا ہے؟ توجہ چاہیے۔ قراءۃ القرآن بتمہل واطمئنان مع تدبر المعانی ومراعاة کیفیت تلاوت کتاب اللہ المنزلۃ من، قرآن مجید کو اس خوبصورتی کے انداز سے آہستہ آہستہ پڑھا جائے، معانی پہ غور کر کے پڑھا جائے، اور اس پرننسیشن، اس نطق، اس تلفظ کا خیال کر کے پڑھا جائے جس کے ساتھ جبریل نے محمد مصطفیٰ کو سکھایا تھا۔ لیکن آج کون خیال کرتا ہے؟ رمضان آنے والا ہے، ہر مسجد میں کبھی کسی نے یہ دیکھا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے؟ ہاں 1 گھنٹہ کھڑا ہونا ہے، ہاں آدھ گھنٹے میں فارغ کرنے والے کو بڑا بہترین قاری سمجھا جاتا ہے، لیکن یعلمون اور تعلمون کی بجائے کچھ چیز سمجھ نہیں آتی۔ یہ قرآن زندگیوں میں تبدیلی کیسے لائے گا؟ آؤ ارض حجاز میں بیت اللہ میں کھڑا امام پڑھتا ہے، جب کسی آیت پہ اللہ کا خوف آ جائے اگلی آیت پڑھنے کی جرت نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم آپ پریشان ہو جائیں ان لوگوں کے اندر قرآن کی تاثیر کتنی ہے کہ صرف توحید کی آیت کو پڑھتے وقت، اور عیسائیوں نے جو گلگپاڑا کھول رکھا ہے، کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹے، اس آیت پہ امام حرم پڑھتے پڑھتے 1.5-2 منٹ تک ان سے اپنی آواز نہیں سنبھالی جاتی۔ کبھی دیکھا پاکستان میں بھی کوئی تراویح پڑھاتا ہوا رویا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اس انداز سے پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کو سمجھا جائے، جو قرآن مجید کو سمجھتا نہیں اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ افلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها. ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بار بار اللہ کہتے ہیں لعلہم یتفکرون، لعلہم یتذکرون، یہ سمجھ سکیں، ان کو بصیرت ملے، یہ غور و فکر کریں. یہ تبصر اور تفکر کب حاصل ہوگا؟ جب اس کے معانی کو سمجھا جائے گا. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی حقیقت کو بیان کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے پیارے پیغمبر، قرآن تجھ پہ نازل کیا گیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک معنی کو کھول کھول کے بیان عمل سے بھی کرو، اپنی زبان مقدس سے بھی کرو. اور سچی بات یہ ہے، امام طبری کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پر جو قرآن تو پڑھتے ہیں معانی کو جانتے نہیں، وہ قرآن کی لذت کیسے لیتے ہیں. امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو قرآن کو پڑھتے وقت معانی نہیں سیکھتا، اس کے مقاصد کو نہیں پڑھتا اور اس میں خوف اللہ کا پیدا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی لذت حاصل نہیں کر سکتا. اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، وہ معانی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تبین لہ طریق الجنہ، اللہ پھر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا کرتے ہیں. چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. عمل کس انداز سے؟ فوراً کیا جائے. سورۃ النور نازل ہوتی ہے، عورتیں رات کی تاریکی میں ہی اپنے کمر پٹے اتار کر ان کو دو ٹکڑے کر کے پردہ کر کے اس نازل شدہ آیت کی تطبیق کر کے سوتی ہیں کہ شاید صبح زندہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. ادھر شراب حرام ہوئی ہے، ادھر جام چھلک رہے ہیں شراب کے. ابو طلحہ فرماتے ادھر سے اعلان ہوا میں اپنے چچاؤں کو شراب پلا رہا تھا، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. جب آواز آئی کہ حرم الخمر، شراب حرام ہو گئی ہے، وہ جام جو ہاتھوں میں تھے وہ بھی پٹخ دیے اور پائے حقارت سے ان مٹکوں کو بھی توڑ دیا. اور مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہے. لیکن آج مسلمان کا انداز وہ نہیں رہا. ایک بات کے لیے 20 سال انتظار کرواتا ہے. کہا جاتا ہے نماز پڑھو، کہتا ہے پڑھ لیں گے، ٹائم نہیں ملتا. ملک الموت آ گیا تو اس کو بھی کہنا بھائی ٹائم نہیں ہے، پھر کسی دن آ جانا. آج کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، کل کائنات سے خوبصورت ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی سنت ہے یہ داڑھی، اس کا اہتمام کرو. کہتے ہیں شادی کے بعد کریں گے، شاید کہ وہ دن تمہیں دیکھنا ہی نصیب نہ ہو جس دن کے انتظار میں بیٹھے ہو. یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل، الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. اور لمبی امیدوں کے اسیر اور غلام اور قیدی بننے والے، تمہیں کیا پتا موت تو اچانک آیا کرتی ہے. موت یہ نہیں دیکھتی جوان ہے کہ بوڑھا ہے کہ بچہ ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت جب آ جائے ایک پل نہ آگے نہ پیچھے نہیں ہو سکتی. بات یہ کر رہے تھے، یہ چوتھا پیغام، چوتھا حق ہے مجھ پہ اور آپ کے کندھوں پہ کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے جس طرح صحابہ نے عمل کیا. آخری حق اور پانچواں حق، مسلمانوں اس قرآن کے پیغام کو عام کرو، اس کی دعوت دو. بلغوا عنی ولو آیہ، کسی کو ایک آیت آتی ہے اس کو سکھانا پڑے گا، کوئی قاعدہ پڑھا ہو اس کو سکھانا پڑے گا. صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے، فَمِنَّا مَنْ عُلِّمَ السُّورَةَ أَوِ السُّورَتَيْنِ وَالْفَاتِحَةَ
والسنن. کسی کو فاتحہ یاد تھی، کسی کو سنت، کسی کو سورت، کسی کو 2 صورتیں، لیکن ذوق کیا بنا تھا؟ ذوق یہ بنانا پڑے گا مجھے اور آپ کو. لو وضعتم الصمصام على هذه واشار الى قفاه. ابو ذر فرماتے ہیں تلوار اٹھاؤ میری گردن پہ رکھو. اگر تم تلوار رکھ دو وظننت انی انفذ کلمة سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار کاٹنا شروع کر دے گردن، اور مجھے یقین ہو جائے کہ گردن کٹنے سے پہلے ایک